احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذو الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا للزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات. اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. اور کیا کہا کہ کہہ دیا لا تقنطوا آ کر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنطوا آ کر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. شکر اس رب ذوالجلال کا، حمد اس پروردگار کو جس نے ہمیں شاف محشر، ساقی کوثر، محبوب رب داور، رحمت سربسر، مالک خشک و تر اور اپنے پیغمبر اپنے محبوب کا امتی بنایا. ہماری زبانوں کو گویائی عطا فرمائی، دماغوں کو عقل عطا کی، دلوں کو محبت کا جذبہ بخشا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نبی کی رحمت و شفاعت کا مستحق بنایا. ورنہ ہم کیا تھے، ہماری اوقات کیا تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا راستہ ہدایت ہمیں عطا فرمایا کہ ہر لمحہ عروج، ہر لمحہ معراج، بشرطے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، ہم اس پہ چلے اور آپ کو اور آپ کے راستے کو، صراط مستقیم کو مان لیا. تو پھر اللہ کریم نے اپنے وعدے پورے فرمائے، اپنے بندے کو بلندیاں عطا فرمائیں، اور اس کے ایک ایک عمل کا وہ ریٹ لگا، وہ شان بڑھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی معمولی معمولی پروڈکٹس، معمولی معمولی سی کمائیاں، معمولی معمولی سا لگا ہوا سرمایہ، وہ اتنی ویلیو حاصل کر لے گا، اتنی شان پالے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکے گا. اللہ تبارک و تعالی کے فرمان عالی شان پہ اور اس کی ترتیب پہ غور کیجئے. سورہ بقرہ سے
پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کا ذکر ہم پیچھے نماز کے زمرے میں بھی کر چکے تھے۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ہے، اور ہم صرف اقیم الصلاۃ پہ ابھی بات کریں گے۔ آج آتوا الزکاۃ کی باری ہے۔ آج ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے انکار کو موضوع بنایا ہے، چونکہ یہ ہمارے دین کا موضوع اتنا طویل، اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہماری نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں، اور جو سرے سے پڑھ ہی نہیں رہے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ سو میں نے اس کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تاکہ بے شمار سوال جو زکوٰۃ کے متعلق آ رہے ہیں وہ سارے اس ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے جائیں کہ ہماری بہنوں اور ہماری بچیوں کے پاس مکمل ایک معلوماتی لٹریچر بن جائے، جس کو تیار کیا جا سکے اور زندگی میں ہمیشہ پھر اس سے وہ رہنمائی لیتی رہیں۔ آج کا حصہ مشتمل ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی برکتوں پر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوستوں پر۔ پہلی آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نمازیں قائم کیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے ہمارا موضوع کا ایک حصہ جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ دوسرا حصہ جو سورۃ توبہ سے ہم نے لیا 10ویں پارے سے، اس میں ارشاد باری تعالی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر وہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب پھر ان کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جب پنش، سزا، رسوائی، ذلت کے ساتھ فبشرہم یا فبشر کا ذکر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیسا طنز ہوتا ہے جو انسان کے بدن کی گہرائیوں تک اتر کے اس کو چیرتا جاتا ہے۔ جب کوئی مجرم آپ کے ہاتھ لگ جائے، آپ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ کی تحویل میں جب آ جاتا ہے، اور جب وہ آزاد تھا تو وہ بڑی بڑی زیادتیاں کرتا تھا، بڑے بڑے ظلم کرتا تھا، بڑی زبان درازی کرتا تھا، تو جب وہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور جو کچھ اس نے گالی گلوچ کی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پکڑ کے انتہائی طنز کے ساتھ اسے کہتے ہیں آج تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تیرے منہ میں یہ زبان نہیں رہے گی جس کے ساتھ تو مجھے گالیاں دیتا تھا، اور وہ سزاً پھر اس کی زبان کاٹ دیتا ہے یا اس کو کوئی اور پنش کرتا ہے۔ اس وقت خوشخبری کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ اس جو ہے اس کا جو دشمن تھا یا اس کے جو اگینسٹ تھا، جس کے خلاف وہ حد درجے تک ظلم، زیادتیاں، بدتمیزیاں کر چکا تھا، آج وہ پوری طرح اس کی گرپ میں ہے، تو آج چونکہ وہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ آج خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ یہ جو زبان تیری قریہ قریہ کوچا کوچا میرے خلاف چلتی تھی نا، اور تو میری رسوائیاں کرتا تھا اور بے عزتیاں کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا، بس آج وہ کاٹتی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، جس کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ اس سے ان کو کوئی بچا سکتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو سونے اور چاندی جمع کرنے والے لوگ ہیں،
उस दिन यानी जब अजाब दिया जाएगा तो जो ये इनके साजो सामान सोने चांदी होंगे वो तपा कर इसके ऊपर लगाए जाएंगे। फतुक्वा बिया जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर वो जो तपाए जाएंगे ना, तपाने का मतलब क्या है, उनको गला लिया जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे। सोना चांदी जब मेल्ट हो जाएगा उसकी तपश, उसकी शिद्दत, और फिर जहाँ वो लगेगा उस जगह का क्या आलम होगा। एक एक किसी चीज़ को गर्म करना, एक एक किसी चीज़ को पिघला देना, मेल्ट कर देना बिल्कुल, और फिर उसको कि उस जगह पे लेप करना या किसी चीज़ के साथ दागना या लगाना, तो ज़रा सोचें उस तकलीफ़ का। और वो तकलीफ़ जो हम सोच सकेंगे वो दुनिया की होगी, और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आखिरत की होगी। तो क्या फरमाया, फतुक वा बिहा, ये जो माल था, ये जो सोना था, ये जो चांदी थी, उसके साथ यानी उसके अंदर कोई चीज़ डिप कर करके, तो उसके साथ फतुक वा बिहा जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ दागी जाएंगी, वजुनूबुहुम, और उनकी करवटें दागी जाएंगी, वज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठों को दागा जाएगा। और साथ साथ क्या होगा, साथ साथ आवाज़ आएगी, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही है साथ साथ। यानी क्या होता है ऐसे में, जब साथ साथ जालिम के जुल्म को याद करवाया जाता है, मारते हुए, पीटते हुए, सज़ा देते हुए, तो वो जो जुमले होते हैं ना, वो उसको हद दर्जे की अजियत और ज़्यादा देते हैं, अजियत में और इजाफा करते हैं। तो उधर अल्लाह की तरफ से ये सज़ा मिलेगी, साथ साथ ये कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम, ये वही माल है तुम्हारा, ये वही ख़जाना है तुम्हारा, लिअन्फुसिकुम, जो तुम्हारा था, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, इसको ख़जाना बना के, इसको जोड़ जोड़ के रखने का अब मज़ा चखो। ये दो हिस्से हैं हमारे आज की गुफ्तगू के। तो अज़ीज़ात मोहतरम, ये अल्लाह की राह में जो ख़र्च करना, जिसको हम ज़कात के नाम से ज़िक्र कर रहे हैं, आप देखें कि हमारे इस मौजू में भी और इसके अलावा भी बेशुमार जगहों पे कम से कम 28 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का ज़िक्र किया गया है। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, पाकीज़गी पैदा होती है, अल्लाह की खशियत और मोहब्बत नसीब होती है, फर्माबरदारी और वफ़ादारी पैदा होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि इस जिस्मानी कैफ़ियत के साथ इसको ज़ाहरी बातनी वो कैफ़ियत अता करके बेनियाज़ करूँ इन चीज़ों से कि हर तरीक़े से इस बंदे के ऊपर मेरी ही मोहब्बत गालिब आ जाए, इसको मुकम्मल कर दूँ, इतना कि हर रंग में जिस चीज़ के अंदर भी इसका अमल दखल हो उसके ऊपर मेरी मोहब्बत गालिब। अब हम ये देखते हैं कि ज़कात के माने क्या हैं। पहले तो हमें ये समझ आएगी तो फिर हम आगे चलेंगे कि ये ज़कात है क्या। ज़कात के लुग़वी माने हैं तहारत यानी पाकी के, और नश्व व नुमा के, ग्रोथ के, बढ़ोतरी के। तहारत का मतलब समझते हैं, पाकी हासिल करना या पाक होना। तो जिस वक़्त हम अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं उससे हमारा माल पाक होता है, इस लिहाज से इसको ज़कात कहते हैं। दूसरा इसका माना है नश्व नुमा, तो हमारे इस अमल पर ये माना भी सादिक़ आता है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का ये फरमान है, हमने पिछले दिनों में भी इसका ज़िक्र किया था कि मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल। जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल कैसे है? कमसलि हब्बतिन, एक दाने की मिसाल है, अम्बतत, वो दाना जो उगाता है, सबअ सनाबिल, 7 बालियाँ या 7 सिट्टे,
اور فی کل سنبلتن، ہر سٹے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مئۃ حبہ، 100 دانہ. اس کو ہم نے دے دیا، چھوڑ دیا. جس طرح آپ نے اس کو دیکھا کہ دانہ آپ نے زمین کے اندر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، اور وجود کھو جانے، گل جانے کے بعد ایک نئی زندگی جب اس کو ملی، تو وہ زمین کے اندر اپنے آپ کو ختم کر لینے اور فنا کر لینے کے بعد اب جو اس کو زندگی ملی، وہ اتنی اعلیٰ زندگی ملی، اتنی شاندار اور ترقی والی زندگی ملی کہ اب اس ایک زندگی کی رب نے 700 زندگیاں کر دی. اب ایک کے بدلے میں 700 کر دیا. تو زکوٰۃ کا دوسرا معنی جو نشو و نما ہے وہ اس طرح سے صادق آتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا کوئی مال پیش کرتے ہیں تو اللہ کریم اس کو بڑھاتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے. اب پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیا واقعی کچھ چیزیں بڑھتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں کسی کونے میں ایسی کوئی جگہ موجود ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہو، فوراً ہمیں معلوم ہو کہ ہاں واقعی اس کو خرچ کرنے سے یہ بڑھتی ہے؟ تو غور کیجئے، اپنے ذہن پہ زور ڈالیے تو آپ کو چند چیزیں نظر آئیں گی. سب سے پہلے ہم رمضان المبارک میں جن مصروفیات میں وقت گزار رہے ہیں وہ ہے علم کی تقسیم. علم کی تقسیم، تو علم بیان ہو رہا ہے. تو جس طرح باقی چیزوں کی مثال ہے کہ جب آپ وہ تقسیم کرتے ہیں دوسروں کے اندر تو تقسیم ہونے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، مگر علم تقسیم ہونے سے ختم نہیں ہوتا. اگر تقسیم کرنے سے علم ختم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے آج تک اور آج سے تا قیام قیامت یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اور ہر دور پہلے سے نئی شان کے ساتھ آتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے گزر جانے والی گھڑی سے افضل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، شاندار ہوتی ہے. تو ایسا ہو رہا ہے. تو قرآن تو ایک ہی ہے جو نازل ہوا تھا، حدیث کا ذخیرہ وہی جو اس وقت صحابہ اکرام نے لیا تھا، مگر کیا کمال ہے، کیا اعجاز ہے. وہی 6666 آیات، وہی ایک کتاب، مگر دنیا سینکڑوں سے ہزاروں میں آئی، ہزاروں سے لاکھوں میں، لاکھوں میں کروڑوں میں، کروڑوں سے اربوں میں آ گئی، اور آج تک اس قرآن کی تشریحات ختم نہیں ہو رہی. بلکہ وہ جو 1400 سال پہلے والے لوگوں کی رسائی جہاں تک نہیں ہوئی تھی، اب مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، اور جیسے جیسے اللہ کریم چاہتا ہے ان سورسز کے ذریعے سے پھر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے قرآن آج بھی اپنی اعلیٰ شان کے ساتھ جگمگ کر رہا ہے، اور اپنی چمک دمک کے ساتھ پورے جہان کو خیرہ کیے ہوئے ہے. جو بھی کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ایک وقت میں جتنی بھی ترقی کرتی ہے، کچھ وقت میں وہ اسی طرح سے جیسے آپ ایک چیز بڑے زور سے ہوا کی طرف پھینکتے ہیں تو کشش ثقل اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور چند لمحوں کے بعد وہ واپس آ کے زمین پہ گرتی ہے. یہی حال ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی اٹھتی ہے وہ عروج پہ جاتی ہے، ترقی کے بڑے مرحلے طے کرتی ہے، مگر جس وقت وہ قرآن کریم کے ساتھ آتی ہے اور کمپیریزن کرنے لگتی ہے تو وہ گھٹنوں کے بال قرآن کے آگے بیٹھ جاتی ہے. اسے ماننا پڑتا ہے کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں، جو طاقت قرآن کی ہے، جو صداقت قرآن کی ہے، جو حقانیت قرآن کی ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو بات ہو رہی تھی علم کی، یعنی علم ایسی چیز ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، آپ ایک وقت میں اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی محنتوں سے آپ لیکچر تیار کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، مگر آپ اگر یہ سب کچھ کر کے رک جاتے ہیں، اس کا سلسلہ تعلیم و تعلم کا ختم ہو جاتا ہے، درس و تدریس کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو آپ سال 2 سال کے بعد یوں سمجھیں گے کہ جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. اور جب آپ اس کو پڑھنے کے بعد تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں
تو پھر ایسے لگتا ہے آپ کو کہ کوئی چیز آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہے، ہر وقت ہر چیز حاضر ہے، ہر ٹاپک، ہر بات، ہر آیت، ہر حدیث پاک، اگر الفاظ نہیں تو مفہوم تو کم از کم آپ کو ہر وقت یاد ہوتا ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ اس کو خرچ کرنے کی برکت ہے۔ مطلب اس پہ بات کرنے کا کیا ہے کہ پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ کچھ چیزیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، اور یہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اگر ایک عرصے سے اس گناہگار کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ آپ کا مشاہدہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں تو یہ میرا تجربہ ہے۔ کتابوں کو پڑھ کر چھوڑ دینے سے، رکھ دینے سے، بند کر دینے سے کبھی بھی علم نہیں بڑھتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ کچھ چیزیں خرچ کرنے سے۔ اب آ جائیے کہیں باہر نکلیں، دیکھیں کسی جگہ پر کوئی پانی کا کنواں بنا ہوا ہے اور وہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں۔ اگر ابھی نہ ملے تو یاد کر لیجئے، کسی بڑے سے گھر میں پوچھ لیجئے، کچھ سال پیچھے تک تو ہر جگہ پہ یہ ماحول تھا کہ علاقوں کے اندر کنویں ہوتے تھے اور لوگ جا کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ 2 کنویں ہوں، ایک کنویں کا پانی اچھا ہو اور وہاں سے لوگ صبح دوپہر شام درجنوں کے حساب سے لوگ جاتے ہیں اور بھر کے پانی لاتے ہیں۔ دوسرا کنواں یا ذرا دور ہے یا اس کا پانی اچھا نہیں ہے یا پھر لوگوں کی توجہ ادھر نہیں ہے، لوگ ادھر نہیں جاتے۔ دونوں میں برابر کا پیسہ لگا تھا، دونوں کنویں تیار ہوئے تھے، مگر اب یہ جس سے لگاتار پانی نکل رہا ہے اس کا پانی پہلے سے بھی شفاف، پہلے سے بھی زیادہ یعنی اچھا ذائقے والا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے۔ اب آپ 10 دن 20 دن 2 مہینے بعد جا کے اس کا پانی نکال کے دیکھیں دوسرے والے کنویں کا، تو آپ اس کی اسمیل کی وجہ سے پانی پی نہیں سکیں گے۔ تھوڑا عرصہ اور گزرے گا تو اس پہ سبز کائی جم جائے گی، بدبو آنے لگ جائے گی، پھر اور وقت گزرے گا تو وہ بند ہو جائے گا۔ تو جس کنویں سے آپ پانی لے رہے ہیں اس کا پانی کیسے بڑھا، پانی لذیذ کیسے ہوا، اس کا ذائقہ پہلے سے بھی اچھا کیسے ہوا؟ بولیے جی، خرچ کرنے سے۔ کس سے ہوا؟ خرچ کرنے سے۔ آپ نے ایک درخت لگایا، درخت زمین سے نکلا، بڑا ہونا شروع ہوا، اوپر گیا، پھیلا، اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیل گئی، ٹیڑھی میڑھی سی بے تکی سی جگہ گھیر لی انہوں نے۔ اب وہ جب ٹیڑھی ہوئیں آپ نے ان کو کاٹ دیا۔ جب کاٹا تو کاٹنے سے کیا ہوا، اب وہ زیادہ ایک تو اچھے طریقے سے دوبارہ سے اگی، دوسرے وہ زیادہ سیدھی نکلی، تیسرے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پھیل کر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ درخت کو گھنا کر دیا۔ آپ تو کاٹتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہے، خوبصورتی میں بھی، گھنا ہونے میں بھی، سایہ دینے میں بھی، پھل دینے میں بھی۔ تو یہ مثالیں کس چیز کی ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خرچ کیا جائے تو وہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی ہے۔ یہ ہے ہماری زکوٰۃ کی تعریف۔ اب شرعی تعریف یعنی شرعی معنی کیا ہے زکوٰۃ کا؟ شرعی معنی یہ ہے کہ تملیک جزء مال مخصوص ام مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خاص مال کی خاص مقدار کو خاص مال میں سے کسی خاص شخص کی ملکیت میں اللہ کے لیے دے دینا۔ پھر توجہ فرمائیے، شرعاً زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے کہ کسی خاص مال میں سے کچھ حصے کو، کیا بولا میں نے؟ خاص مال، اور اس کا کچھ یعنی خاص حصہ خاص بندے کو اللہ کے لیے اس طرح دینا کہ وہ مالک بن جائے۔ شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہمیں اب اس تعریف کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا سمجھنا ہوگا۔ کیا کہ تملیک
جزئی مال مخصوص، وہ مال مخصوص کون سا ہے؟ جس کا کچھ حصہ لینا ہے، ایک بات۔ دوسرے، وہ مخصوص شخص کون ہے جس کو مال کے ان حصوں میں سے دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو مخصوص جز کیا ہے، مخصوص مال کیا ہے، اور مخصوص بندہ کیا ہے، شخص۔ جب تک ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم زکوٰۃ نہ دے سکیں گے، نہ ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ مال، زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص مال دے گا، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، مسلمان ہو، کافر و مشرک نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو۔ مال اس اپنے اس نصاب کو پہنچ جائے جتنا نصاب شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس سے کم ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر وہ جتنا مال ہے جو شریعت مقرر کر رہی ہے اس کو پورا سال آپ کی ملکیت میں گزر جائے۔ اگر پورا سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، اور زکوٰۃ گزر جانے پر زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نہیں دے رہے، سستی کر رہے ہیں یا دینا نہیں چاہ رہے تو اس کے مطابق آپ پر شریعت کا حکم لگے گا۔ اس حوالے سے میں نے آج آپ کو اتنی ہی بات بتانی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے۔ ہر مال میں سے زکوٰۃ نہیں ہے، کہا گیا کہ خاص مال میں سے زکوٰۃ ہے، اور پھر اپنی مرضی سے نہیں، اس کا خاص حصہ زکوٰۃ ہے۔ خاص حصے کا کیا مطلب ہے؟ خاص حصے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا مال جب نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا 40واں حصہ آپ کو صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ 40واں حصہ مطلب 40,000 اگر آپ کے پاس ہے تو 40,000 میں سے 1,000 دینا ہے۔ 1,00,000 ہے تو آپ نے اس میں سے 2,500 زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ آپ اتنا تو زبانی یاد رکھ سکتے ہیں۔ 1,00,000 اماؤنٹ ہے یا 1,00,000 کا زیور ہے، تو آپ نے اس میں سے 2,500 یعنی 2,50,000، 40واں حصہ ہے نا، تو 40واں حصہ 2,500 بنے گا۔ 1,00,000 میں سے آپ وہ دیں گے۔ اسی طرح جتنے لاکھ آپ کے بڑھتے جائیں گے رقم کے، اس میں سے آپ 25,000 آپ دیتے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا زکوٰۃ دینے کا۔ کم زیادہ کو آپ اسی پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ دینے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا، یعنی کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارا مال چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا ایسا لاکر زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے جسے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال، اپنی دولت، اپنے زیورات بینکوں میں جمع کرواتے ہیں اور وہاں اپنے لاکر لیتے ہیں۔ اس کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، نمبرنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گارنٹی ہوتی ہے۔ مگر آج تک ہم نے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا کہ بینک میں ڈکیتی ہو گئی، بینک کے عملے کو قتل کر دیا گیا، تالے توڑ کر بلکہ لاکر توڑ کے لے گئے اور سامان نکال کے لے گئے۔ خبریں سنی کبھی کہ نہیں؟ تو لاکر میں اس کی فیس دی گئی، پیسے دیے گئے اور گارنٹی لی گئی، پھر اس میں رکھا گیا۔ اس کے باوجود وہ سامان تو چلا گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بینک والے بھی رو رہے ہیں، آپ بھی روئیں، سال ہا سال گزر جائیں گے۔ یا پھر آپ نے بینک کے لاکر میں نہیں رکھا، آپ نے گھر کے لاکر میں رکھ دیا، اور جو بھی آپ کا محفوظ کرنے کا طریقہ تھا آپ نے وہ اختیار کیا، مگر اس کے باوجود
सामान जाता रहा, चोरी हो गया, डकैती हो गई। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़कात देने पर आपका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। बादशाह के किले में जाना कोई आम और आसान बात नहीं होती। तो जिसको मुस्तफ़ा करीम रब का किला फरमा रहे हैं, वहाँ कौन जाएगा और वहाँ से जाके कैसे सामान लेगा? आप फरमाते हैं कि ज़कात देने के बदले में अल्लाह करीम आपको ऐसा लॉकर अता कर देता है कि जिसको तोड़ने की किसी के अंदर ताकत नहीं है। मगर क्या वजह है कि आप वो लॉकर लेना पसंद नहीं करते, और वो लॉकर जिसके बदले में आपको हर महीने कटौती करानी पड़ती है या सालाना करानी पड़ती है, आप वो लेते हैं और वहाँ जाके रिस्क लेते हैं। रिस्क लेके भी माल रखने पे खुश हो जाते हैं, मगर जहाँ रिस्क भी कोई नहीं, जहाँ फीस भी कोई नहीं, जहाँ आपको फ़िक्र भी कोई नहीं, और गारंटी देने वाला, ज़िम्मेदारी उठाने वाला सारी कायनात का खालिक है, वहाँ आप रखने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काह। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम अपने मालों को महफूज रखो, उनको नुकसान ना हो, कोई चोर ना चुराए, तो फिर क्या करो? बिज़्ज़का, ज़कात देते रहो, तुम्हारे माल अल्लाह के किलों में महफूज होते रहेंगे। वदावु मर्दाकुम बिस्सदक़ा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लाइलाज मरीज़ ठीक होते रहें, तो दवाइयाँ लो, इलाज करवाओ, मगर इसके साथ सदका देते रहो। कि जिन मर्ज़ों को डॉक्टर्स और हकीम भी ठीक नहीं कर सकेंगे, मेरी राह में दिया हुआ सदका तुम्हारे मरीज़ों की वो मर्ज़ ठीक करवा देगा। वस्तईनु अला हल्लिल बलाई बिद्दुआ वत्तज़र्रुअ। और तुम्हारे ऊपर जब बलाएं, आफतें, मुसीबतें आ जाएं, तो उनके हल के लिए अल्लाह के दरबार में दुआएं करो, तज़र्रुअ करो, आहुजारी करो। इससे तुम्हारी बलाएं टल जाएंगी, तुम्हारी बलाएं दूर हो जाएंगी, तुम्हें निजात मिल जाएगी। यहाँ अगर हम एक लम्हे के लिए आज के इस माहौल पे गौर कर लें, तो बेजा नहीं होगा कि हम इस हालत को आसानी से देख सकेंगे कि हमारे सोते जागते, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर तरफ ये शोर मचा दिया गया कि कोरोना वायरस में बस शायद दुनिया अभी तबाह होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। हर बंदे को ज़हनी मरीज़ बना दिया गया, और बन चुके भी हैं, बन रहे भी हैं। फिर उलमाए किराम ने हमारी तवज्जो दिलाई, अल्लाह वालों ने हमारी तवज्जो दिलाई कि वाह वेला शोर शराबा करने की बजाय अपने रब के दरबार में झुको, उससे पुकारो, उससे मांगो, उससे तौबा करो, तो अल्लाह पाक इस बला को दूर फरमा दे। तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स जो हमारे इलाकों से आ रही हैं, वो तो जुज़वी तौर पे बाज़ इलाकों में अभी भी पहले से कई दर्जे ज़्यादा ख़राब रिपोर्ट्स आ रही हैं। मरीज़ों की तादाद और जो ख़बरें दी जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, वो सब कुछ जो है वो पहले से भी ज़्यादा है। फिर आगाज़ में चंद दिन जब आए, तो उलमाए किराम की तवज्जो भी, अवाम की तवज्जो भी, अपने अपने इलाके में हुफ़ाज़ इकराम, खुताबा, सब लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। मगर अब इंसान का हाल देखिए कि मामलात तो वहाँ के वहाँ हैं, मगर वो 8-10 दिन एक जोशो खरोश था लोगों के अंदर। वो अज़ानें हो रही हैं रात को 9 बजे, रात को 10 बजे, और दुआओं के लिए कहा जा रहा है। तो अब क्या सब ओके हो गया है? ना कभी अज़ान की आवाज़ आई है, ना कभी उस तरह दुआओं की तरगीब दी जा रही है। यानी गोया के थोड़े ही दिनों में हम हालात के साथ इस तरह समझौता कर लेते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं। वो सब कुछ ऐसा ही होता है कि हम उसकी आदी हो जाते हैं, हमारी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तरीक़ा ये है कि तुम्हारे ऊपर बलाएं आएँ तो तुम दुआएं जारी रखो, आहुजारियाँ जारी रखो, पुकारना और रोना धोना रब के हजूर जारी रखो, जब तक कि तुम उसे मना न लो, जब तक तुम अपनी जो तकलीफ़ और वबा और बला है उसको दूर न करवा लो, और जब तक तुम्हारे मरीज़ बीमार रहें तो उनके सदक़े देते रहो, देते रहो, देते रहो, जब तक कि वो ठीक ना हो जाएं। और सदक़े
तुम्हारे मरीज़ों को ठीक करवा लेंगे। और अपने मालों को महफूज करना चाहते हो तो फिर ज़कात के क़िलों में उनको बंद करवा दो। अब तुम फ़िक्रमंद ना हो, तुम्हारे माल अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर लिए। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता सिर्फ इसीलिए है कि अल्लाह करीम जो ये सब कुछ हमें अता करता है, उसने ये सब कुछ दिया, फिर इसके बाद वो हमसे तलब करता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तरगीब दिलाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को हर तरह की नेमतों से माला माल फरमाया है, मगर जब बंदे का मैलान अपने अहल व अयाल और अजीज़ व अक़ारब की तरफ होता है तो अल्लाह ये चाहता है कि ये बंदे मेरे हैं तो मेरी तरफ आएँ, ज़रूरियात रखें अपने रिश्तेदारों के साथ, मामलात रखें, हुस्न सलूक भी करें, उनके हुकूक भी अदा करें, अच्छे रिश्ते भी कायम करें, क़ता ताल्लुकी ना करें बल्कि सिला रहमी करें। मगर क्या? सबसे गालिब मेरा रिश्ता, मेरी मोहब्बत, मेरा ताल्लुक़ इनके अंदर होना चाहिए। फिर वो क्या करता है? फिर वो अपने साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए दिन में बार बार बंदे को कहता है कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, आके कुछ टाइम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो। वो तरीका क्या होता है? नमाज। तो अल्लाह करीम अपने बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए और अपनी मोहब्बत गालिब करने के लिए उसको दिन में 5 मरतबा पैगाम देकर, दावत दे के बुलाता है कि मेरे घर में आओ। हालांकि फर्माबरदारी तो ये भी थी कि जब औकात बता दिए गए नमाज़ों के तो 5 वक़्त में फर्माबरदार बंदा खुद जाता, जाके नमाज़ पढ़ के आता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा अपनी मोहब्बत दिखा रहा है बंदे को कि ए बंदे देख कि मैं किस तरह तुझे अता कर रहा हूँ, और फिर इसके बावजूद कि मैं तुम्हें बार बार बुला रहा हूँ तो तू मेरी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बंदे के साथ रब अपना ताल्लुक़ ज़्यादा जोड़ना चाहता है और अपने साथ रखना चाहता है। अब देखिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों में खाने पीने की रग़बत बंदे को बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ना हमारा क्या हाल होता है। हम रोज़ा रखते हैं, तवज्जो रखिए, हम रोज़ा रखते हैं और जब इफ्तारी का वक्त आता है तो हमारी पूरी तवज्जो खाने पीने की तरफ होती है। हमारे अंदाज़ बता रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, हमारी हालत बता रही होती है, तो हम सारा वक्त जो अपनी सारी तवज्जो है वो उसकी तरफ रखे हुए होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़े की इबादत अता की कि रोज़े की हालत में कुछ वक्त के लिए छोड़ दो खाने पीना, और खाने पीने की जो रग़बत है वहाँ से तवज्जो हटा के मेरी तरफ तवज्जो करो। अपनी तरफ इस मोहब्बत को बदलने का ये एक अंदाज़ उसने दिया। फिर इसके अलावा हमारे घर बार, हमारा वतन, इससे हमें कितनी मोहब्बत होती है। आप तो अभी बच्चियां हैं, आपको इतनी समझ ना भी हो, आप ज़रा अपनी अम्मियों से, नानियों से, दादियों से पूछें। आपके वालिद, आपके चचा अगर ये कहें कि ज़माना बदल गया है तो अब हम कोई नया बंगला बनाना चाहते हैं, नई कोठी बनाना चाहते हैं, तो आप हमें इजाज़त दे दें कि हम ये घर गिरा दें, इसको बेच दें और हम किसी और जगह पे जाके, तो घर में फसाद पैदा हो जाता है। वो ख़वातीन कहती हैं कि हमारी तो बड़ी यादें, हमारी जवानियाँ, हमारी औलादें, हमारे बुज़ुर्ग, ये सब कुछ यहाँ है और यहाँ के साथ हमारी ज़िंदगी वाबस्ता है, हम तो कभी नहीं जाएंगे, तुमने जाना है तो चले जाओ। और आज हम देखते हैं कि बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ बूढ़े माँ बाप या अकेली माँ या अकेले बाप उसी घर में पड़े होते हैं, वो वहाँ से जाते नहीं हैं। इतनी मोहब्बत होती है घरों के साथ। ये अल्लाह ने दिल के अंदर मोहब्बत तो डाली रखी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि फ़रात व तफरीत का शिकार हो जाओ। अपनी अपनी जगह पे मेंटेन करके रखो। तो अब जब अल्लाह करीम ने ये देखा ना कि बंदे के अंदर घर बार की और वतन की मोहब्बत गालिब आ गई है, तो रब्बुल ज़ुल जलाल ने कहा कि चलो चल के मेरे घर का हज करो। पहले जब लोग दूर दराज से जाते थे तो 6-6 महीने लगा करते थे हज के लिए, एक तरफ जाने में, वापस आने में फिर उतना वक्त लग जाता और साल पूरा लग जाता। यही वजह थी ना कि लोग दुनिया में ज़िंदगी पूरी में कब एक हज
وہ بھی سینکڑوں اور ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جو کرتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا طریقہ اور طریقہ حکمت کیا ہے، اپنی طرف بندے کو موڑنے کی۔ محبت دی ہے سب چیزوں کی، خود تاکید کی ہے، ماں سے محبت، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اقربا سے محبت، مگر ساتھ ساتھ انتظام بھی یہ کیا ہے کہ وہ محبت میری محبت پر سوار نہ ہو جائے، میری محبت غالب رہنی چاہیے۔ اب اسی طرح جیسے گھر بار سے محبت ہے، کھانے پینے سے محبت ہے، اور اہل و عیال سے محبت ہے، ہمیں مال و منال سے محبت، تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ مال کمانے کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم فراڈ نہیں کرتے، ہم دھوکہ دہی نہیں کرتے، ہم سود نہیں کھاتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم حرام نہیں کھاتے۔ کیوں؟ مال جمع کرنے کا طمع، لالچ، ہوس، اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اب یہاں اس کی محبت دل سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹا سا نصاب ہمیں دیا، کہا کہ بس اس نصاب کے مطابق مال میری راہ میں خرچ کرو۔ اب جو یہ خرچ ہے نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں سے محبت نکال دی الحمدللہ، لیکن جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا مال اکٹھا کرنا اور ہر وقت یہ ہے، ان کے لیے پتہ ہے قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ خرابی ہے، بربادی ہے، وہ ویل کی وہ جو وادی تھی جہنم کی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مال گن گن کر اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید یہ میرا مال ہمیشہ ہی رہے گا، اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے فنا نہیں ہونا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیفیات کو بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جس کو مال ملتا ہے اس کی محبت میں وہ اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ وہ یہ کچھ کرتا ہے۔ ہمشیران محترم، زکوٰۃ کی جو عبادت ہے یہ ہماری امت کی نئی عبادت نہیں ہے، یہ بھی روزے کی طرح، نماز کی طرح پچھلی تمام امتوں میں رہی۔ ہاں، ہر ایک کی عبادت برابر نہیں ہوتی تھی، مختلف طریقے ہوتے تھے۔ جیسے روزے کا پیریڈ مختلف ہے، دن مختلف ہیں، مہینے مختلف ہیں، تعداد مختلف ہے، اسی طریقے سے نمازوں کا عالم تھا اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا عالم تھا۔ اب یہاں جو سوچنے کی بات ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو احسان عظیم ہے آپ کی امت پر، ذرا اس کو محسوس کیجئے کہ پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی زکوٰۃیں فرض ہوئیں۔ میں نے کیا کہا کہ پہلے انبیاء کی امتوں پر، انبیاء پر نہیں، کسی نبی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے، ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ادا کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو پاک کرے گا۔ اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کی امتوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو مگر ان کی پرسنٹیج بھی مختلف ہوتی، ان کے اوقات بھی مختلف ہوتے، اب طریقہ بھی پہلی امتوں میں مختلف ہوتا۔ آغاز میں جو کسی کا جو صدقہ ہوتا تھا یا جو زکوٰۃ ہوتی تھی، زکوٰۃ بھی یاد رکھیے صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے، اس کی مقدار مقرر ہوتی ہے، وہ واجب ہوتا ہے، اور جو آپ اپنی مرضی سے تطوع کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں یا شکرانے کے طور پہ، اس کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، وہ واجبہ نہیں ہوتا، وہ نافلہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہوتے ہیں، جس کو ہم نے کل بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوتا کہ دو فریق صدقہ دیتے اپنے کسی کام کے فیصلے کے لیے۔ طریقہ یہ تھا کہ اپنی دونوں چیزیں جا کے پہاڑ کے اوپر ڈال دو، تو اللہ کریم فرشتے کو بھیجتا یا آسمان سے آگ آتی، اور جو صدقہ قبول ہو جاتا آگ اس کو کھا لیتی، اور دوسرا جو بندہ مردود ہو جاتا اس کا صدقہ وہیں کا وہیں رہتا۔ اب بتائیے کہ سارے جہان میں رسوائی، بدنامی، تانے، ہر بندہ جب ملتا ہے، بس دیکھا ہوا ہے تجھے، تو اگر کسی کام کا ہوتا تو تیرا صدقہ ہی اللہ قبول کر لیتا، جیسے کہ آج لوگ کرتے ہیں، اسی طرح تب ہوتا۔ اب آپ سوچئے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احسانات اپنی امت پر ہیں، ان کا شکر آپ کیسے ادا کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے
सारा कुछ छुपा दिया, कुछ भी किसी दूसरे के सामने नहीं रखा, कोई ऐसा तरीक़ा नहीं रखा जिससे रुसवाई होती रहे, ज़िल्लत होती रहे, बदनामी होती रहे, ताने मिलते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें दी और फिर खुशखबरियाँ अता फरमाई अपनी उम्मत के, अपने महबूब की उम्मत के लोगों के लिए कि जब तुम मेरी बात मानकर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या क्या कुछ मैं इनाम में अता करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत पर तो ये करम हुआ कि एक तो ये कि पहले उम्मत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो माल अल्लाह मांग रहा है वो माल है किसका, वो माल आया कहाँ से, उसके अंदर बरकत तरक्की किसने अता की, उसको परवान किसने चढ़ाया, तुम्हारे कब्ज़े में किसने दिया। यहाँ जो ये गलती है, जिस दिन हमारे अंदर से ये ठीक हो जाएगी उस दिन हमारा रुख अल्लाह की तरफ हो जाएगा। आज हम ये समझे बैठे हैं कि ये जायदाद मेरे दादा की थी, मेरे बाप की थी, मेरे चचा के हिस्से से मुझे मिली है। अब हम इससे आगे नहीं सोचते कि मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे चचा के पास कहाँ से आई थी, उसके बाप, उसके दादा, उसके चचा के पास कहाँ से आई थी। सब कुछ, सारी दौलत, सारा माल ये अल्लाह करीम ने बंदे को अता किया। और हर वक़्त में कमाल देखिए, ज़मीन है, ये ज़मीन जब से दुनिया अल्लाह ने पैदा की तब से ज़मीन है। अगर एक घर 7 पुश्तों से आपके पास चला आ रहा है तो 7 पुश्तें पहले भी वो ज़मीन और खेत वहीं था और वो आपके 7वें दादा के पास था। आज वो ज़मीन उसी जगह पे है, घर उसी जगह पे है, मगर 7 पुश्तें पीछे जाएंगे तो हो सकता है कि वो घर जो आपका था वो 700 रुपये का हो और आज वही घर 7 करोड़ का बन चुका है। ये सब कुछ किसने दिया? ना ज़मीन वहाँ से कहीं गई, ना किसी ने उठाई, ना कुछ किया, ना उसके अंदर कुछ डाला, वो जैसी थी वैसी की वैसी है। मगर 700 से 7 करोड़ पे पहुँच गई उसकी वैल्यू। कैसे? ये अल्लाह है, ये खालिक है, ये राज़िक है, ये रज़्ज़ाक़ है। तो वो जब दे रहा है तो उसने तो कोई हिसाब ही नहीं रखा हुआ। जब दे रहा है उसने कोई हिसाब ही नहीं रखा हुआ, मगर जब वो ले रहा है तो हिसाब से ले रहा है। ये थोड़ा करम है उसका। और हिसाब भी कौन सा? अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ज़कात फ़र्ज़ हुई थी वो 10वां हिस्सा थी, यानी 100 में से 10 रुपये आपको ज़कात देना थी। और आप पे रब ने कितना करम किया, आपसे 40वां हिस्सा मंगा रहा है। और वो जो 40वां हिस्सा है उसके अंदर भी इतनी शराइत हैं कि अगर आपको दीन मतीन की समझ आ जाती है तो बेशुमार चीज़ें आपकी ज़कात के ज़ुमरे से निकल जाती हैं। सिर्फ चंद चीज़ें रह जाती हैं जिन पर आपने ज़कात देनी है। आप अगर अपने दीन को समझें, उसके लिए वक़्त निकालें, तो यकीनी तौर पर आपको अपने दीन से, सही कह रही हूँ, कि मोहब्बत हो जाए। अभी आपने देखा जो रात में मेहमान आए थे, ये ख़ातून, कल का जो कुरान करीम की अज़मत और शान पे बयान था, इनके शौहर माशाल्लाह एक वैसे दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे आदमी हैं, गालिबन पुलिस में किसी ओहदे पर हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल, उसकी रहमत, उसके करम से जिस वक़्त वो अपना फ़ज़ल नाजिल फरमाता है तो दिलों को वो बदलता है। हमारा काम दिलों को बदलना नहीं है, हमारा काम अपना इखलास पेश करना है, अपना अमल पेश करना है और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है। जब हम वो इखलास से करना शुरू कर देंगे तो दिलों को बदलना अल्लाह का काम है और वो बदलता है। तो मैं अर्ज़ क्या कर रही थी कि उन्होंने कल ही जब ये कुरान अज़ीम के जो हक़ूक़ सुने और उसकी फ़जीलत और उसके पढ़ने का जो फ़ायदा सुना, तो रात ही में उन्होंने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि मुझे किसी क़ारी कुरान को तलाश करना है और बच्चे उनके जवान हो रहे हैं और अब मैंने कुरान करीम पढ़ना शुरू करना है। बस ये है हमारी कमाई और इसकी हमें ज़रूरत है। और इसी वजह से मैं हमेशा आप सबकी खिदमत में इसी इखलास के साथ गुजारिश करती हूँ, मिन्नत करती हूँ कि इस तबलीग के अमल को, इसके दामन को ना छोड़ें। शायद किसी वक़्त कोई ऐसा बंदा सुनने वाला मिल जाए, हम तो सारी ज़िंदगी सुना के भी वो मकाम ना हासिल कर सकें, जो सुनने वाला अपना भी मकान बना ले और उसके सदक़े अल्लाह हमारा भी बना दे। ये वो हिकमत है, ये वो अरूज है, ये वो तरक्की है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो अल्लाह करीम बेहिसाब दे रहा है और हिसाब के साथ हमसे ले रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि पिछली उम्मतों को और अपनी उम्मत को देखिए, ये मामूली सा हिस्सा हमसे लेता है
اور ہمارے کروڑوں اربوں کی پراپرٹی، پیسہ، دولت، زیورات اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ دولت تو اسی نے دی تھی، مال اسی نے دیا تھا۔ اب یہ اتنے درجے ہمارے بلند کرنا، 7 گناہوں کو بخشنا، ساتھ ہمارے مال کو پاک کرنا، ساتھ ہمیں روحانیت عطا کرنا، نورانیت عطا کرنا، یہ سب کس کے بدلے میں ہے؟ یہ اس کے بدلے میں جو آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، ان کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جب بن دیکھے آپ ایمان لائے اور اپنے محبوب کی بات پر اعتبار کر کے مانا، اور مان کر اپنی چیز رب کے حضور پیش کر دی اسی طریقے سے جو مصطفیٰ نے سکھایا تھا، تو اللہ کریم نے اس ماننے کا یہ انعام ہمیں عطا کیا کہ میرا بندہ میرے اوپر اتنا اعتبار کرتا ہے، اس کا میرے اوپر اتنا مضبوط ایمان ہے، تو وہ اس بات پہ جب خوش ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کا ثمر عطا کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، آج جو چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ گئے ہیں، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ گئے ہیں، اور وہ ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے گھروں میں دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کا کام ہے میرے زیور کی زکوٰۃ دینا، اور شوہر کہتا ہے زیور تو پہنتی ہے کہ میں پہنتا ہوں، تمہارا کام ہے زیور کی زکوٰۃ دینا۔ اب کس کا کام ہے؟ یہاں دونوں مجرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہی وقت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نعمت آپ استعمال کرنے لگے ہیں تو وہ منعم کے دیے ہوئے ضابطے کو بھی تو پہلے سیکھیں نا۔ شوہر نے زیور بنا کے دیا یا اس کے والدین نے تحفتاً دیا اور بیوی نے اس کو لے کے پہنا، تو دونوں کے اوپر لازم ہے کہ شوہر کو بھی پتا ہو کہ میں نے زیور تو بنوا لیا، آگے کیا کرنا ہے، بیوی کو بھی پتا ہو کہ میں نے پہن تو لیا، آگے کیا کرنا ہے۔ نہ اس نے سیکھا نہ اس نے سیکھا، آدھی زندگی اسی بات پہ لڑائی میں گزر گئی کہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ قیامت کے نزدیک لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ مت بھولیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس جملے کو بڑے غور سے سماعت فرما لیجیے، نماز بھی قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا جو نماز ادا نہیں کرتا۔ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نا کہ کم و بیش 28 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے، ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، اور ہم 10 میں سے ایک کام کر کے بڑا احسان کرتے ہیں اللہ پر اور اس کے دین پر۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر زکوٰۃ فرض کرنے کا فیصلہ فرمایا، حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ امت کو بتا دیجئے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ دیں۔ سب سے زیادہ مالدار خزانوں کا مالک موسیٰ علیہ السلام کی امت میں قارون تھا۔ قارون کے خزانے کی مثل پوری دنیا جانتی ہے۔ جو شخص بھی برا ہے، مالدار ہے، اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اولاد کو دیتا ہے، نہ بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، نہ اہل قرابت کو دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قارون ہے، یہ تو قارون کے خزانے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اس بندے کی مثل مشہور ہو گئی اس کی برائی کی وجہ سے۔ اور یہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، بہت مالدار تھا، اور مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کے جو سامان، دولت، پراپرٹیز، خزانے، ان کی جو چابیاں ہوتی تھی وہ 40 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی۔ واللہ عالم۔ اللہ کا حکم آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا، کہا کہ اپنے مال کا حساب کرو اور اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا کتنی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا 10%، 10واں حصہ۔ اس نے جب کیلکولیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کروڑوں میں میری زکوٰۃ جا رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ مالدار ہو اور پھر بخیل ہو، تو اور کوئی چیز اسے صدمہ دے یا نہ دے، مال کا کم ہونا اسے بڑا صدمہ دیتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اب جب یہ کہنے لگا کہ پھر مجھے آپ سوچنے کا موقع دیجئے،
میں غور کرتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم موقع رکھو، سوچو، غور کرو، پھر مجھے بتاؤ۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے الگ ہوا، جا کے قوم کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ کہا کہ اگر ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو نہ مانا ہوتا، آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم نے ہر بات کو مانا، جو موسیٰ نے کہا ہم نے مانا علیہ السلام، تو آج اس کی نظر معاذ اللہ ہمارے مال پہ آ گئی۔ اگر ہم نے پہلے ہی روک دیا ہوتا تو وہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ساری امت میں مالدار تو تم ہی ہو، اب جو تم کرو گے ہم تمہارے پیچھے، جو تم کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری طرح ہم مالدار تو ہیں ہی نہیں۔ کہا میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ترکیب ہے؟ اس نے کہا میں نے بتانا نہیں، میں نے کر کے دکھانا ہے۔ انتہائی غلیظ، انتہائی خبیث سازش تیار کی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم ایک مجمع عام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا واعظ سننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے احکام اپنی امت کے سامنے بیان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی، مجمع لگ گیا، لوگ آ گئے، آپ نے واعظ شروع کیا، حلال کا ذکر، حرام کا ذکر، جائز کا ذکر، ناجائز کا ذکر، دوزخ کا ذکر، جنت کا ذکر، یہ سب ذکر کرتے کرتے آگے آپ پہنچے ثواب کے کاموں پر اور گناہ کے کاموں پر، اور گناہ کے کاموں کو ذکر کرتے کرتے زنا کا ذکر آ گیا۔ آپ نے زنا کی سزا بیان کی مجمع عام کے اندر۔ تو قارون اٹھا، اس کے کچھ آگے جو چہیتے تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم عام ہے یا خاص ہے؟ کہا جو بھی ایسا گناہ کرے اس کے لیے حکم ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ کام آپ نے کیا ہو، ذرا اندازہ کیجئے، وہ اللہ کے نبی، کلیم اللہ، اور جب انسان بے حیا اور اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو پھر وہ کس حد تک جرأت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی پہلے جواب دیا کہ یہ تو جو بھی کرے گا سب کے لیے یہ گناہ ہوگا اور عذاب ہوگا۔ تو اس نے جو پہلے سے پلان تیار کر رکھا تھا، وہ ایک عورت کو تیار کرا اور عورت کو اشارہ کیا۔ جب عورت کھڑی ہوئی، اسے کہا یہ تھا کہ تم بھرے مجمع میں میرے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی دینا کہ میں حاملہ عورت ہوں اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زنا کی وجہ سے ہوں۔ تو پھر پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے جب خلاف ہوگی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، نہ وہ رہیں گے تو نہ زکوٰۃ مانگیں گے تو نہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اب دیکھیے، وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کے خلاف سازش بنا کے آیا ہے اور لالچ یہ دیا ہے کہ میں تیرا گھر موتی جواہرات اور خزانوں سے بھر دوں گا تو اگر میری اس معاملے میں مدد کرے گی، اور وہ مال کے لالچ میں تیار ہو گئی۔ یہ آج ہر قبیلہ، ہر گاؤں، ہر پنچایت، ہر گلی میں رہنے والا بندہ یہ اپنا جائزہ اسی جملے کے ساتھ لے لے کہ سب کچھ آج بھی ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے دیہاتوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ اپنے مطابق اسی طریقے سے لوگوں کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، جلد یا بدیر وہ کبھی بھی ظلم کو چھپا نہیں رہنے دیتا۔ خیر، جس وقت وہ عورت اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو آئی تھی، وہ بہت بڑے مجمع کے سامنے جب کھڑی ہوئی نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو آپ کا رعب اس قدر طاری ہوا اس عورت کے اوپر کہ وہ کانپنے لگی، اور بجائے اس کے وہ پوری آواز کے ساتھ یہ کہتی کہ جو کچھ یہ میری حالت ہے یہ آپ کی وجہ سے، جیسے وہ سازش کر کے آئی تھی، اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ بندہ جھوٹا ہے، اے اللہ کے نبی یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مجھے لالچ دے کے تیار کر کے لایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عرض کیا کہ اللہ، آج تیرے دین کی توہین اس نے اس طریقے سے کی ہے تو یہ کل کو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اگرچہ میرا یہ رشتہ دار ہے مگر مجھے اس کی رشتہ داری نہیں، تیرے دین کی پاسداری کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھے اختیار ہے، تو اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس خمار اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے کیا ہے
تو بس اس کا حشر یہ ہے کہ اس کو اسی کے مال اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائے۔ حکم دیا زمین کو کہ اس کو پکڑ لے، اور وہ جو اس کی چابیاں اور کنجیاں اور سب کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب اس کے ساتھ زمین نے اپنے اندر لینا شروع کر دیا۔ جب گھٹنوں تک گیا تو چیخا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اندر لے لے، پھر کمر تک لے لیا، پھر کندھوں تک لے لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ تب سے لے کے آج تک زمین کے اندر وہ دھنستا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس کا یہ عذاب رہے گا۔ اللہ کے فرض کا اور اس کے نبی کے فرمان کا انکار کرنے کا عذاب یہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں اور دوستوں، آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے محبوب نبی کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے؟ ورنہ ہم کتنا حرام کھا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنا حرام جمع ہے۔ ہم تو اپنے گھروں کی الماریوں میں ایک دوسرے کے زیور چوری کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں، اور ساری زندگی نہیں مانتے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اللہ بچا رہا ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یقین کیجئے کہ اللہ کریم نے اگر ہمارے اوپر یہ عبادت فرض قرار دی ہے تو یہ محض ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، اور ہماری دنیا اور آخرت مضبوط کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم اللہ پاک نے دیا، چونکہ ساری چیزوں سے زیادہ، دیکھیں نا، جب مال دولت ہے، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف دیگر مطلب رشتہ دار ہیں، اب باری باری اگر ان کے ساتھ مال کا، دولت کا کمپیریزن آپ کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ پہ مال مقدم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ مر جاتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر ابھی تو جنازہ تیار ہوتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے تو پیچھے بھائیوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ تقسیم کیسے کرنا ہے۔ رشتہ دار اس فکر میں ہوتے ہیں کہ فلاں سامان کدھر رہ گیا، اس کی چابیاں کدھر ہیں، اس کی گاڑیاں کدھر ہیں، اور ہم نے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ کیا چیز غالب آئی؟ مال۔ اولاد دنیا میں نہ رہے یا اولاد نافرمان ہو جائے تو اولاد اور جو مال ہے ان دونوں میں سے اپنانا پڑے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو عاق کر دیتے ہیں اور مال اپنا سارے قبضہ کر لیتے ہیں۔ مال کی اتنی ہوس اور اتنی محبت بندے کے اندر، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو پھر یہ رشوت کیوں لیتا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دینے والا، لینے والا، کھانے والا، مدد کرنے والا، وہ سود ہے یا رشوت ہے، دونوں اور جتنے انوالو ہو رہے ہیں سب جہنمی ہیں، مگر بندے کو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کم کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے ادا کرنے سے اس کے دل سے دولت کی محبت کم ہوتی ہے۔ ایک جو فگر ہے نا، فگر ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ 10 بار سوچیں گے یہ 100 کا میں نے چینج کر لیا نا، 100 روپے کا نوٹ توڑا لیا تو شام تک یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ بچتے رہتے ہیں کہ مجھے توڑوانا نہ پڑے۔ اسی طرح 5,000 کا نوٹ آپ چھپا چھپا کے رکھیں گے، اگر یہ ٹوٹا تو گیا، 1,000 کا ٹوٹا تو گیا۔ یہ محبت ہے۔ تو اب یہی چیز ہے، اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 روپے نکالو۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس 97.5 روپے رہ جائیں گے۔ یہ چکر ہے گنتی کا۔ جمع مالا وعددا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی عادت بنا لیتا ہے تو دولت کے ساتھ اس کی محبت تو کم ہو جائے گی لیکن دولت کم نہیں ہوگی۔ محبت کم ہو جائے گی جو اللہ چاہتا ہے، مگر دولت کم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے، 3 باتیں آپ نے فرمائی نا، 3 میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کا جرم، اس کی خطا، اس کی زیادتی معاف کر دیتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں محمد
قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی، پہلے سے زیادہ ہی ہوگی معاف کر دینے سے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، میں کوئی اتنا ہی کمزور ہوں کہ میں نے اس کی گالیاں سنی، میں نے اس سے تھپڑ کھائے، میں نے فلاں کیا، تو اب میں اس کو معاف کر دوں؟ تو سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری انا کو ضرب لگے گی اور میں یہ کروں گا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم ہوتی ہو تو میں محمد قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قسم ہمارے جیسا ایک بندہ عام سا کسی بات کے ساتھ لگا دے تو لوگ کچھ حیا کرتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ارے جہاں آمنہ کے لال کی زبان اقدس سے قسم نکل رہی ہے، اس بات کی سچائی کتنی ہوگی؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری بات سنو، جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے یعنی سوال کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی بھی پھر اس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ نے اگر غور کیا ہو تو بڑے لوگوں کی زبان سے، جن کے تجربے ہوتے ہیں، ان سے سنا آپ نے ہوگا کہ جب بھی کمی پوری کرتا ہے اللہ کرتا ہے کبھی کسی بہن بھائی کے دینے سے کمی پوری نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی نہیں ہے، ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو رازق نہیں بنایا، وسیلہ ضرور بنایا رزق دینے کا، سبب ضرور بنایا ہے، لیکن رازق نہیں بنایا، رازق وہ خود ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو دینے سے کمی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کسی کو صدقہ نہ کرو بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ مچھلی دو گے تو وہ کھائے گا تو ختم ہو جائے گی، اگر مچھلی پکڑنا سکھا دو گے تو وہ صاحب روزگار ہو جائے گا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ کے در اقدس پر کوئی شخص مانگنے آتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی گھر میں چیز ہے، پھر وہ ایک پورا واقعہ جو بچپن سے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کیا خرید کے دیا، اس کا کمبل تھا، اس کا پیالہ تھا جو آپ نے وہ بیچا، اور بیچ کر آپ نے کیا خرید کے دیا؟ رسی اور کلہاڑی۔ جاؤ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ تو کسی کو صاحب روزگار کر دو، کسی کی محتاجی اس طرح ختم کر دو کہ وہ مستقل کام کرنے لگ جائے، ورنہ ساری زندگی تم دیتے رہو گے، وہ لیتا رہے گا، نہ اس کی کمی پوری ہوگی اور نہ تمہیں اس طریقے سے ثواب ملے گا جو ملنا چاہیے، اور نہ تمہاری دی ہوئی رقم میں برکت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، اور یہ بھی آپ نے قسمن فرمائی کہ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ کسی شخص کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ مگر پتہ ہے کیا، ان باتوں کی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا ایمان بینک کے لاکر پہ جا کے مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کے فرمان پہ مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ خود فیصلہ کر لیں نا کہ وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ اس لاکر پر، بینک کی عمارت پر، بینک کے افسر پر ہمارا ایمان ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دے دو، تمہارا مال، تمہاری دولت کوئی چرا نہیں سکتا، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ تم نے اللہ کے ضابطوں کو فالو کیا ہو، اس میں ڈنڈی نہ ماری ہو، کوتاہی نہ کی ہو، اور یقین کامل کے ساتھ کیا ہو، تو پھر تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقے سے کبھی بھی تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا۔ اور زیادہ کتنا ہوگا؟ زیادہ اتنا ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چادر لے کر جاتے ہیں کچھ سامان لینے کے لیے، کوئی گھر میں سامان نہیں، کوئی ضروریات کے لیے چاہیے، تو آپ ایک چادر لے کے جاتے ہیں، وہ 6 درہم کی بکتی ہے، اور 6 درہم کی جب بکتی ہے تو اس پہ آ کے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ وہ جو توکل تھا، وہ جو یقین تھا، اس کی وجہ سے، اور جبرائیل اور میکائیل جو ہیں وہ خریدار بن کے آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے کتنے گنا زیادہ نفع دیتے ہیں، اور پھر کتنے گنا مطلب نفع ملتا ہے، اور ادھر سے جا کے پھر وہ آ کے سوال کر لیتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، واپس رقم ان سے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ کتنا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اور ادھر جب حضرت عثمان غنی کے یقین کو دیکھیے، مدینہ طیبہ میں قحط پڑتا ہے، اور بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ شہر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کا ٹرک ہوتا ہے کہ باہر سے بولی لگا کے مال خرید لیں گے، کیا کرنے کے لیے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے، لوگوں کو مہنگے داموں مال بیچیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ مگر حضرت عثمان غنی جیسا تاجر کون ہوگا؟ آپ
وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جب بولی لگتی ہے تو سب سے زیادہ بولی دے کر آپ سارا مال جتنا بھی باہر سے آتا ہے قافلوں کا سب خرید لیتے ہیں۔ اب جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم بولی لگاتے ہیں، اتنے گنا اتنے گنا اتنے گنا لگتی جاتی، 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 6 گنا نہیں، 8 گنا نہیں، 10 گنا نہیں۔ تو اب تاجروں کو غصہ آنے لگتا ہے کہ حضرت پھر کتنے گنا پہ آپ ہمیں سامان دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جس تاجر کو 700 گنا سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہو وہ 10 گنا زیادہ پہ کیوں بیچے گا؟ وہ 10 گنا پہ کیوں بیچے گا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں 10 گنا تمہیں بیچوں جب مجھے 700 سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے؟ تو اب وہاں سارے وہ اللہ کے اس معاملے کو پہچاننے والے یا سارے ایمان والے وہ تو تھے نہیں، سب حیران ہو گئے کہ وہ کون ہے جو آپ کو 7 گنا سے بھی زیادہ پروفٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ ساری بات چیت ہو گئی، سودے ناکام ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی نے مدینہ طیبہ کے کونے کونے میں اعلان کروا دیا کہ تمام لوگ آئیں اور آ کے عثمان سے فی سبیل اللہ سارا سامان لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 700 سے زیادہ پروفٹ مجھے دے گا، لہٰذا یہ میرا سارا سامان فی سبیل اللہ جا رہا ہے، میرا رب مجھے وہ پروفٹ دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ جس وقت تک اس ایمان کی طرف ہمارا سفر شروع نہیں ہوتا نا، اور ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ہم یہ یقین نہیں اپنے اندر پال لیتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اور پھر ہمارے اپنے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا مال لے کے ہمارے یہ سارے مال دولت اور ان کو پاک کر رہا ہے، تو یہ اس کے اور کرم پر کرم ہے۔ جس وقت یہ سوچ ہمارے اندر مضبوط ہو گئی تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام زکوٰۃ ہمیں عطا کیا ہے یہ کتنا بابرکت ہے، ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اور اگر آپ ابھی بھی اس کو نہیں سمجھتے تو پھر دوسری اس کی صورت جو میں نے عرض کی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ آغاز میں نے اس کا ترجمہ پیش کر دیا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج آپ کو کسی مبلغ، کسی عالم دین، کسی مفتی، کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ اپنے گھر سے آپ کو مسائل نہیں سنا رہے، وہ رب کا کلام پڑھ کے، رب کی حدیث پڑھ کے، آپ کے فقہی مسائل کی روشنی میں آپ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں کہ آج سننے کا، پلٹنے کا، عمل کرنے کا وقت ہے، آج کر لیجئے۔ اور جب یہ گزر گیا تو پھر آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہے گا، کوئی وقت نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ مال وہ توق بنا کے تمہارے گلوں میں ڈالا جائے گا، کبھی اس سے تمہاری پسلیاں، تمہاری پیٹھیں، تمہاری پیشانیاں، یہ کیوں؟ ہاتھ کیوں نہیں داغے؟ پیر کیوں نہیں داغے؟ پیٹ کیوں نہیں داغا؟ غور کیا آپ نے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے بدلے میں کیا داغا جائے گا؟ جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ سب سے پہلے جب بندہ جو مالدار ہے اس کو مسئلہ سنانے کی کوشش کی جائے، اللہ کا فرمان بتانے کی کوشش کی جائے، تو اس کا تکبر، اس کا غرور جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ شکنے ڈالتا ہے، جس سے ناگواری نظر آتی ہے۔ تو میں نے اس کی مثال پہلے دی نا زبان چلانے والے کی، تو اللہ فرمائے گا کہ اسی ماتھے پہ شکنے آتی تھی نا، اب ذرا اسے مزہ چکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ میری بات اور میرا حکم سن کے ناگواری کا اظہار کرتا تھا۔ پھر جب زیادہ غصہ آتا ہے بندے کو، زیادہ اکڑ دکھاتا ہے، تو پھر پلٹتا ہے اس سے، میں تیری بات ہی نہیں سننے کو تیار۔ تو پھر پہلو پہلے ظاہر ہوتے ہیں، پھر پہلو ظاہر ہوتے ہیں، اور پہلو بدل کر وہ کیا کرتا ہے؟ مکمل پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ تو پھر انہی 3 مقامات کو وہاں پنش کیا جائے گا، وہاں سزا دی جائے گی کہ انہی کی وجہ سے تو اکڑ دکھاتا تھا، آج وہی عزا تیرے داغے جا رہے ہیں، تاکہ تجھے اس چیز کا مزہ چکھایا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو دینے پہ تو نے اتنا انکار کیا اور اس دین کے ساتھ اتنا مس بہیو کیا۔ پھر وہ زمانہ جس میں کبھی کوئی شخص اپنے آپ کو دین سے دور کرنے اور اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا تھا نا، اس کے اندر اتنے پسند والے، اتنے علم والے لوگ ہوتے تھے کہ وہ ایک چیز سے ایسی عبرت حاصل کر لیتے کہ دنیا میں دوبارہ کبھی انہیں کرنے کی جرات نہ ہوتی۔
ایک زمانہ گزرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ہے، وہاں ایک شخص نے اپنے 200 دینار کسی امانت دار آدمی کے پاس رکھ دیے، کہا کہ یہ سنبھال کے پاس رکھ لو۔ کچھ عرصے بعد وہ جو زکوٰۃ نہ دینے والا بندہ تھا نا، جس نے اپنے 200 درم رکھے تھے، وہ فوت ہو گیا، اور جو 200 درم تھے وہ اس بندے کے پاس رہے جو امانت دار تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے فلاں بندے کے پاس امانت رکھی ہے، وہ گیا اور اس نے 200 درم اس کو واپس کر دیے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ جان بوجھ کے اپنی نیچر فطرت کے مطابق کسی دوسرے بندے کو بلیم کرتا ہے یا تکا لگاتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ ہو جائے، زیادہ ہوشیار بنتا ہے۔ اس نے بھی یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے باپ کے تو تمہارے پاس زیادہ درم تھے، 200 نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں ایک امانت دار آدمی ہوں اور 200 ہی درم تمہارے باپ کی میرے پاس امانت تھے، لہٰذا اس سے زیادہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ اس نے تقاضا بڑھایا، بڑھتے بڑھتے بات قاضی تک چلی گئی۔ قاضی اسلام تک جتنے امانت دار لوگ ہوتے تھے اتنے ہی امانت دار فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے، اور وہ بندہ جو 200 دینار دے کے مر گیا وہ پیسے جوڑتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ انتہائی عبرتناک بات آگے بتانے جا رہی ہوں۔ قاضی کے پاس جب معاملہ گیا، اس نے غور سے سنا۔ قاضی نے کہا کہ جو بندہ مرا ہے اس کی قبر کشائی کی جائے۔ لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ نہیں، کہ اب کیا مطلب، وہ قبر والا اٹھے گا، بیٹھے گا، بتائے گا؟ یہی سوال آئے گا نا ذہن میں۔ تو لوگ حیران ہوئے۔ باہر کے قاضی اسلام کی بڑی شان ہے، اس نے حکم دیا تو قبر کشائی شروع ہو گئی۔ قبر جب کھولی گئی تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس بندے کی جو قبر سے نکالا گیا ہے، اس کی پیٹھ کو، کمر کو چیک کیا جائے۔ جب کمر کو چیک کیا گیا تو اللہ کے عذاب کے 200 کوڑے اس کی کمر کے اوپر برسے تھے، جن کے نشان پڑے تھے۔ ہر درہم کے بدلے عذاب کا ایک کوڑا لگا، وہ پیسہ تھا جو زکوٰۃ دیے بغیر رکھا ہوا تھا، اور رکھ کے مر گیا، اور جاتے ہی اس کے برابر جو اللہ پاک نے اس کو عذاب دی۔ اب یہ قاضی اسلام نے یہ حکم کہاں سے صادر کیا، یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فرمان سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب لوگ دین پہ، قرآن پہ چلتے تھے، دین سیکھتے تھے، تو پھر ان کے راستے کتنے سیدھے ہوتے تھے، حساب کتنے سیدھے ہوتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں یعنی سامنے آ گئیں اور فیصلہ ہو گیا اور سچائی بھی سامنے آ گئی، امانت دار کے پاس جو رقم تھی اس کا فیصلہ بھی ہو گیا، تو لوگوں کو پھر ایک خوف پیدا ہوا اور ایک یقین کامل بھی اس واقعے نے پیدا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور جو اس کے وعدے ہیں وہ کتنے سچے ہیں۔ سچے تو ہیں ہی ہمیشہ سے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر لیتے، چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے جانور اتنے پال رکھے تھے کہ وہ زکوٰۃ ان کی نہیں دیتا تھا، جیسے اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہے وہ تو کبھی اس سے داغ کر اس کو جلایا جائے گا، اور کبھی گنجے سانپ کی صورت اس میں اس کے گلے کے اندر توق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ تو جو مال ہوں گے، جانور ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑی بڑی شکلوں میں تبدیل کرے گا، اور بہت فربا، بہت موٹے تازے بنا کر کہ ان کے جو ایک ایک پیر کا جو وزن ہوگا وہ پتہ نہیں کتنے کتنے ٹن بن جائے گا۔ تو پھر ان کو ایک کنٹرول سے باہر، آؤٹ آف کنٹرول، ایک لشکر کی طرح اس بندے کو کھلے میدان میں لٹا کر ان جانوروں کو لایا جائے گا کہ وہ اس کو پیروں سے آ کے روندیں، اس کو کچل کچل کے ماریں۔ پھر اگر اس کے پاس بکریاں اور بھینسیں ہوں گی تو ان کے بڑے بڑے سینگ بنائے جائیں گے، اور ان کو بھیجا جائے گا کہ وہ جا کے اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو مار مار کے کچل دیں۔ اور یہ عذاب ایسا نہیں کہ وہ کچل دیا تو بس ہو گیا، 50 سال تک ایک ایک عذاب چلتا رہے گا۔ سامعات محتشم، ہم یہ ظلم کس بات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ 7.5 تولے سونے کی وجہ سے؟ چاندی کا تو اتنا رواج ہی نہیں ہے۔ یا پھر وہ کچھ رقم جو آپ کے پاس کچھ اسپیئر پڑی ہے اور آپ اس میں سے کم نہیں کرنا چاہتے،
تو کیا یہ سب کچھ جو میں عرض کر رہی ہوں یہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس کو برداشت کر لینا اور اس کو سہ لینا یہ بہت آسان بات ہے، یہ بہت آسان ہے کہ یہ ہم کر سکیں گے؟ اب جو رب آپ سے لے رہا ہے وہ ہزاروں گنا زیادہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور پھر وہ دنیا میں آپ کو دیتا بھی ہے، پہلے بھی اس نے دیا، بعد میں بھی دے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ تو آپ اس کی وجہ سے اپنے لیے اتنا ظلم پال رہے ہیں، اتنی بربادی کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی دوستی کا انجام ہے۔ شیطان ہمیں اس طرف نہیں آنے دے رہا، اور رب کریم تو پہلے بتا چکا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تم جس کے پیچھے لگے ہو وہ وعدہ کر چکا ہے تمہیں غریب کرنے کا، مفلس کرنے کا، تمہارے ذریعے بے حیائی اور برائی پھیلانے کا۔ تو تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور تمہارا رب جو ہے، وہ اللہ جو ہے، وہ مغفرت اور اپنے فضل کا تم سے وعدہ کر چکا ہے۔ واللہ واسع علیم، ہر چیز کی وسعت اور ہر چیز کا علم تو تمہارے رب کے پاس ہے، تمہیں پھر بھی اس بات پہ یقین نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں فرمائی، قسمیں، اور فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صدقہ کرے گا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکت، کہ جب تمہارے مال میں تمہارے مال کی زکوٰۃ کی رقم پڑی رہتی ہے اور تم اپنے وقت پر اس کو الگ نہیں کرتے تو وہ زکوٰۃ کی رقم تمہارے باقی مال کو بھی ہلاک کر دیتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مال ضائع کیوں ہو گیا، دکان پہ پڑا ہوا مال جل کیوں گیا، دکان کیوں جل گئی، مال چوری کیوں ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جاننے والی، ہمارے سمجھنے والی ہیں، اس کے بغیر کبھی بھی نہ دنیا میں ہمیں سکون ملے گا، نہ اس مال میں ہمارے لیے برکت ہوگی۔ اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں ضائع ہونے سے، بے برکتی سے، تو پھر ایک ہی کام ہے، اللہ کے احکام کی طرف آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر، کہ خشکی میں، تری میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جہازوں میں، روڈز پر کہیں مال تلف نہیں ہوتا، کہیں مال ضائع نہیں ہوتا، الا بحبس الزکاۃ، سوائے اس کے کہ جب تم زکوٰۃ روک لیتے ہو اور اپنے نفع کی خاطر، اپنے لالچ کی خاطر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اس سے تمہارا مال سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ سامعات محتشم، آج آپ نے زکوٰۃ دینے اور نہ دینے کا انجام یہ دونوں سنے۔ اب اس سے متعلق ہمارے جتنی فقہی مسائل ہیں، زکوٰۃ کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس کے مال میں سے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کہاں زیادہ فائدہ ہے، کہاں کم فائدہ ہے، یہ وہ مسائل ہیں جن کے بغیر آج کی گفتگو ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی عطا اور آپ کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم اس موضوع کو یہیں سے شروع کریں گے اور وہ تمام مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی مسائل آپ کے ڈیفرنٹ ہوں تو آپ بے شک نمبر پہ رات کو میسیج بھیج دیجئے سوالات کے لیے، ورنہ میں نے تو اپنے طور پہ تمام وہ سوالات اور مسائل جمع کر لی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صبح توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ ہماری جو بہنیں ہیں ان کا اصرار تھا کہ اگر ہم محفل میں نہیں آ سکتے تو آج جو شب قدر ہے 27ویں رات، اس کی دعا کچھ اکٹھی ہو جائے۔ تو ہم نے اس کے لیے پلان کیا کہ رات کو 12:30 بجے سے 1:30 بجے تک 1 گھنٹہ جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا ذکر اور پھر اس کے بعد دعا لائیو کی جائے گی۔ تو آپ سارے لوگ جو ہیں وہ دن میں اس کا انتظام کر لیں کہ جو آپ یوٹیوب چینل ہمارا ہے اس کو نئے لوگوں تک اطلاع کر دیں کہ وہ سبسکرائب کر لیں، اس کو بیل آئیکن کو یعنی دبا لیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو سکیں۔ تو پھر جب آپ ہمارے چینل پہ آئیں گے اس کو لائیو آپ چیک کریں گے تو انشاءاللہ اس میں پھر ہم اس وقت اکٹھے دعا میں شامل ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے۔ تو جتنے لوگ گھر میں مطلب اگر ایک موبائل ہے تو لازمی بات ہے وہ باقی لوگ بھی اس طرح سے جمع ہو سکتے ہیں، یا آس پاس میں جن لوگوں نے 8-8 10-10 نے شب بیداری کرنے کا ایک جگہ پہ پروگرام بنایا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 12:30 بجے سے 1:30 بجے تک کا ٹائم نوٹ فرما کے آپ لوگ جس طریقے سے بھی اپنے گھر میں اپنے کسی والد کا، بھائی کا، بیٹے کا جو موبائل ہوگا اس کو لے کر
آپ ہمارے ساتھ 12:30 سے 1:30 بجے تک دعا میں شریک ہو سکتے ہیں، باقی رات میں آپ اپنے مطابق کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔